السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. گزشتہ درس میں تفسیر میں آیت نمبر 31 تک ہوا تھا. اب آج آیت نمبر 33 اور 34 بلکہ 32 اور 33 دو آیتیں آج ہو رہی ہیں. اس سے قبل جتنے بھی احکامات گزرے ہیں، پردے کے احکامات، اجازت لینے کے احکامات اور زنا کی تہمت پر سزا اور زنا کی سزا، یہ سارے احکام معاشرے سے برائیوں کے سد باب کے لیے تھے. اب آج ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے معاشرہ پاک رہ سکتا ہے، گناہوں سے بچ سکتا ہے. جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور تم میں جو مرد بغیر بیوی کے اور جو عورتیں بغیر شوہر کے ہوں ان کی شادی کر دو. انکحو یہ حکم ہے ولیوں کو، کرا دو یا کر دو، دو معنی ایک ہی ہے، نکاح کر دو یا نکاح کروا دو. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے ایاما، این ایاما، ایاما اس میں دونوں شامل ہیں، مرد اور عورت جو بیچلر ہیں، جن کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کا نکاح کروا دو. اب اس میں صرف یہی ایک داخل نہیں، جن کا نکاح نہیں ہوا وہی ایک داخل نہیں، اس میں ہر وہ شخص ہے جس کا بالخصوص جس کا نکاح ہوا تھا پھر بعد میں طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، یا پھر کسی کا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، اب وہ بغیر شوہر یا بغیر بیوی کے رہ رہے. دونوں جو ہے، اگر عورت ہے تو بغیر شوہر کے رہ رہی ہے، اس کا نکاح طلاق خلا یا پھر نکاح فسخ نکاح، یا پھر جو ہے کیا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، یا پھر شوہر ہے جس کی بیوی سے اس کا خلا ہو گیا، طلاق ہو گئی، یا پھر جو ہے بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ بغیر بیوی کے ایسے ہی رہ رہا ہے. تو ان سب کو اس میں شامل کیا جائے گا جو بھی بغیر جوڑے کے ہیں، جو بھی بغیر نکاح کیے ہوئے ہیں ان کا نکاح کرا دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اس حکم میں آپ دیکھیں گے تو انسانیت کی فوز و فلاح اور اس کے جو مصلحتیں ہیں ان مصلحتوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی ضروریات اور اس کی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. تو ایک معنوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں جو کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا، بڑی بڑی نشانیاں، آسمان و زمین کا تذکرہ، مختلف چیزوں کا تذکرہ جو ایک بڑی نشانی کے طور پر جانی جاتی ہے. ان میں سے ایک نشانی اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے بنایا اور تمہارے جوڑے بنائے. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے جوڑے بنائے، اور یہ اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصلحت بھی بتا دی کیوں اللہ نے جوڑا بنایا ہے. ازواج، زوج کی جمع ہے ازواج،
जोड़ा अल्लाह ने बनाया, जोड़ा बनाया है मतलब ये है कि इंसान को सिंगल लाइफ नहीं गुजारना है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। बहुत से नौजवान बेरोजगारी की वजह से निकाह नहीं करते हैं, बहुत से नौजवान डिमांड करके दहेज वगैरह का उसकी वजह से निकाह नहीं करते हैं, और बहुत से अपने अपने कंडीशन हैं, खूबसूरती का मेयार है, पढ़ाई का मेयार है, खानदान का मेयार है, कई एक ऐसे मेयारात आज लोगों ने बना लिए हैं जिसकी वजह से निकाह को मुश्किल बना दिया गया। और दूसरी जानिब वो औरतें जिनका निकाह नहीं हुआ है उनके भी मसाइल हैं, जिनका निकाह हो चुका था लेकिन किसी वजह से खुला या तलाक या फिर शौहर का इंतकाल हो गया, अब वो ऐसे ही बेवा घर में बैठी हुई हैं, उनसे कोई निकाह नहीं कर रहा है। तो ये सारे लोगों के बारे में ये हुक्म है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को जोड़े के हैसियत से ही बनाया, और एक दूसरे में ही इन दोनों को सुकून है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर बीवी अपने शौहर को कुछ राज बता सकती है, कुछ उसके दिल का हाल सुना सकती है जो अपने घर वालों को नहीं बता सकती है। इसी तरह शौहर है जो कुछ बातें अपने माँ बाप को नहीं बता सकता है, अपनी बीवी को बता सकता है। बहरकैफ कई ऐसी चीजें हैं सुकून हासिल करने की जिनमें निकाह जरूरी है, जिसके लिए निकाह जरूरी है। और बगैर निकाह की जिंदगी, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा था एक शख्स से, जब उनके पास वो आए तो कहा क्या तुम शादीशुदा हो? तो उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं की। तो अल्लाह के हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से कहा, या तो तुम में मर्दाना ताकत नहीं है या फिर तुम गुनाह कर रहे हो। मतलब जो सिंगल लाइफ गुजार रहे हैं उनके लिए हजरत उमर का दो टोक अल्फाज में फैसला है, दो टोक अल्फाज में, या तो तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत होने पर निकाह करने का हुक्म दिया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज, जिसके पास ताकत है उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले। ताकत रखने के बावजूद अगर निकाह नहीं कर रहे हैं तो फिर इंसान है, इंसान की रगों में शैतान दौड़ता रहता है, और ये शैतान इंसान के जरिए से गुनाह करवा देता है, जिसका उसे एहसास होता भी है, बसा औकात एहसास नहीं भी होता है। और इसी तरह बहुत से वालिदैन जो अपनी औलाद का निकाह नहीं करवा रहे हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, लड़कियों के बारे में तो वालिदैन फिक्रमंद रहते ही हैं, उनके निकाह करवाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन लड़के लड़के अपने पैरों पर खड़े होना, या एक अच्छा घर बना लेना, या पहले बहनों की शादियां कर देना, वो बेचारा बहनों से 8-10 साल बड़ा रहता है, 5 साल बड़ा रहता है, जब तक बहनों की शादियां नहीं हुई तब तक वो बूढ़ा हो जाता है। कई ऐसे वाकयात है। तो इसके जिम्मेदार माँ बाप है, उसको गुनहगार बनाने में माँ बाप का रोल है। एक सही अहमद की रिवायत है, इमाम अहमद ने उसको रिवायत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब बच्चा बालिग हो जाता है तो वालिद की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे की निकाह की फिक्र करे और उसका निकाह करवा दे। अगर वो निकाह नहीं करवाता है, वो निकाह नहीं करवाता है, जहेज, जोड़ा, घोड़ा, खूबसूरती, हाइट, फला फला जितने मेयारात लेकर माशरे में ताखीर की जा रही है, या फिर ये कि वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो, जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, फला नहीं है, आगे उसके तमाम जवाब है इसी आयत की तफसीर में। तो इमाम अहमद की उस रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर बच्चा गुनाह करे तो गुनाह का एक हिस्सा वालिद के खाते में भी लिखा जाए। अल्लाह अकबर। तो यहाँ डायरेक्ट खिताब है, अनकिहू, निकाह कराओ, तुम में जो लोग बेनिकाह हैं, बगैर शादी के जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका निकाह करवा दो। और उसके बाद दूसरा हुक्म है लौंडियों और गुलामों के ताल्लुक से, जो आज के दौर में अगरचे के ये नहीं है और ना होना ही बेहतर है, गुलाम और लौंडियों का, इसलिए कि इस्लाम ने इसको मिटाने और इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए बहुत से कफ़ारों में गुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा हुक्म उन लौंडियों और गुलामों का दिया, और लौंडी और गुलाम इसकी भी वजाहत कर देंगे, ये कोई गाली वाला लफ्ज़ नहीं है, ये कोई गाली वाला लफ्ज़ नहीं है, ये उर्दू ज़बान में इसका तर्जमा ऐसे ही किया जाता है। अरबी ज़बान में अब्दुन और अमतुन कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर जमा लाई गई इबादुन और इमा उनकी। तो ये पिछले ज़माने में जंगें हुआ करती थी, जंगों में जो कौम हार जाती, उसके लोगों को गुलाम और उसकी ख़वातीन को लौंडी बनाकर घरों में काम लिया जाता था। वो आज़ाद ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते थे।
اسلام نے آ کر اس نظام کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے بھی آخر میں آپ نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرو اور لونڈیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یہ دونوں کے لیے حکم ہے یہاں پر۔ ایک تو عام خطاب ہے، جو پہلا خطاب ہے کہ جو بے نکاح مرد ہیں، جو بے نکاح عورتیں ہیں، ان کا نکاح کرواؤ۔ اس میں والدین، لڑکیوں کے سرپرست، لڑکوں کے سرپرست ڈائریکٹ ان سے خطاب ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا خطاب ہے جو لونڈیاں اور غلام نیک ہیں، ایماندار ہیں۔ اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی کہ کیا اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو نیک نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی پاک دامنی نہیں چاہتے ہیں، تو ان کا نکاح نہیں کروائیں گے۔ نکاح کروانے سے مراد اب یہاں پر یہ غلام ہے، یہ لونڈی ہے، اس میں بھی انڈائریکٹلی ایک حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کا نکاح کروا کر ان کو آزاد زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ لوگ فقراء ہیں، مطلب محتاج ہیں، ان کے پاس ہاتھ ٹائٹ ہے، بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، شادی کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے نواز دے گا۔ لڑکے والوں کو یہاں پر سوچنا چاہیے، جو جہیز لے کر اپنی جھوٹی شان دکھاتے ہیں، جوڑے کی رقم لے کر جھوٹی شان دکھانا چاہتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے تم بغیر لیے کہ شادی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نواز دے گا، تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول اسی آیت کی تفسیر میں آیا یہاں پر ہے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے مجھے اس فقیر پر تعجب ہوتا ہے، مجھے اس فقیر پر تعجب ہوتا ہے جو شادی کر کے اپنی محتاجی دور کرنے کا سامان نہیں کرتا۔ مطلب ہے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محتاجی دور کرنے کا ذریعہ بتایا ہے، شادی کرو، اللہ تعالیٰ محتاجی دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، کوئی اور روزی دینے والا نہیں ہے۔ لڑکی والے دیں گے، جوڑے کی رقم دیں گے، جہیز دیں گے، سامان دیں گے، سب کچھ دیں گے، وہ کتنے دن رہے گا، کب تک رہے گا، تو پھر وہ سب تو فنا ہونے والا ہے۔ ایک تو پھر وہ باطل طریقے سے لے کر کھایا جانے والا مال، اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ نے کہا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب دے گا تو وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور وہ کام بھی آئے گا، اور وہ حلال بھی ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ تو اس میں دو باتیں آئی نکاح کرنے سے متعلق، نکاح کروانے کا حکم ہے والدین کو، اور جو پیروں پر کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود انہیں کھڑا کر دے گا جب وہ نکاح کر لیں گے، اللہ تعالیٰ خود انہیں کھڑا کر دے گا جب وہ نکاح کر لیں گے۔ من فضلہ، اللہ نے کہا اپنے فضل سے، سسرال والوں کے فضل سے نہیں، لڑکے کے سسرال والوں کے فضل سے نہیں، بلکہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے گا، یغنی، غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ واللہ واسع علیم، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت کشادگی والا ہے اور جاننے والا ہے، اللہ کو علم ہے کہ نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا، اور کشادگی دونوں لفظ کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ لائے دیکھیے۔ وسعت اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا ہے، مشہور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سارے انسان اول سے لے کر آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگا، وہ تمام انسان، وہ تمام کے تمام جن، سب کے سب مل کر اللہ سے اپنی اپنی حاجتیں، اپنی اپنی منتیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حاجت کے مطابق دے دے، جو وہ مانگ رہا ہے اس کو اس کی ضرورت پوری کر دے، تب بھی اللہ کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سوئی کو سمندر میں، ایک پن کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے پر اس پن پر جو ڈراپس لگ کر آتے ہیں، وہ ڈراپ کے اتنا بھی اللہ کے خزانے میں سے کمی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ واسع، کشادگی والا ہے، وہ غنی ہے، حمید و قابل تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دینے والا ہے، اور علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی حکمت اللہ کو پتہ ہے،
اللہ کو پتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں یا جاننا نہیں چاہتے ہیں یا عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں جان کر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نکاح کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا اپنے فضل سے، اس لیے کہ وہ کشادگی والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 33 جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جن کو شادی کے اسباب مہیا نہ ہو انہیں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے۔ یہاں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، نہیں ہے استطاعت نہیں ہے شادی کرنے کی تو اپنے دامن کو پاک دامن بنا کر رکھو، مطلب اپنی عزت کو ذلت میں نہ بدل لو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی حفاظت کا اس سے قبل کی آیات میں مسئلہ گزر چکا ہے، نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا جو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی حفاظت کرو۔ پاک دامنی یہ بہت بڑی چیز ہے، پاک دامنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں تجھ سے چار چیزوں کا سوال، ہدایت، تقوی و پرہیزگاری، عفاف پاک دامنی، والغنا بے نیاز، مجھے لوگوں سے بے نیاز کرو۔ یہ چار چیزوں کی دعا بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا۔ جی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی پاک دامن رہنا چاہتا ہے، اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور بے نیاز کر دے گا۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ایسے لوگوں کی مدد کرے گا۔ کون کون ہیں؟ نمبر ایک وہ آدمی جو نکاح کرنا چاہتا ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، پاک دامن رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ضرور ایسے آدمی کے نکاح کے معاملے کو آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد میں لگ جائے گا۔ جب وہ اپنی عزت بچانا چاہتا ہے، اپنے دامن کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ایسے بندے کی مدد کرے گا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے یا دوسرا وہ شخص ہے جو غلام تھا اور اس نے اپنے آقاؤں سے اگریمنٹ کر لیا تھا، مکاتبہ جسے کہا جاتا ہے، آگے وہ مسئلہ آ رہا ہے اسی کے بعد۔ مکاتبہ جو معاملہ تھا، مطلب یہ کہ ماہانہ ای ایم آئی پر ہم کچھ پیسے آپ کو پے کریں گے اور ہم آزاد ہو جانا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غلاموں کی بھی مدد کرے گا۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ نکاح کر کے اپنے عزت کو بچانا چاہے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے سلسلے میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اسے اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، مالدار کر دے گا، اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ اور اس کے بعد کہا گیا وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔ اب یہاں سے وہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے جو غلاموں کو آزاد کرانے کے طریقے، مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات تو ڈائریکٹ کہا گیا کہ اگر کوئی جیسے گناہ ہو گیا ہے، قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، یا پھر کہیں قتل ہو گیا ہے، یا کئی ایسے کفارے ہیں گناہوں کے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، فتحریر رقبہ، گردن آزاد کر دو، ایک غلام کو آزاد کر دو، حکم دیا ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ بھی حکم یہاں دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص غلام وہ آزادی چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ پیسے دے کر اپنے آپ کو وہ خرید لے، یعنی آپ کو پیسے دے اور دے کر وہ آزاد ہونا چاہے، اس کے پاس پورے پیسے تو ہے نہیں چونکہ وہ غلام ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ باہر کہیں کام کرے گا۔
باہر کہیں وہ کام کرے گا اور اس کے بعد پیسہ جمع کرے گا، اور پیسہ جمع کر کے وہ اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہے گا۔ تو ایسے لوگوں کو آزادی دے دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو آزادی دے دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، اور تمہارے غلاموں میں سے جو مال کے عوض، مال کو دے کر اپنی آزادی کی تحریر لکھوانا چاہتے ہیں، اگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جو غلام تم میں سے آزادی چاہتے ہیں اور آزادی حاصل کر کے وہ آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ایسے غلاموں کو آزادی دے دو، اور اگر تم ان میں خیر جانتے ہو، ان میں بھلائی جانتے ہو، تو انہیں آزاد کر دو۔ فَكَاتِبُوهُمْ، ان سے اگریمنٹ کر دو۔ وَآتُوهُمْ فَإِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اللہ نے کہا کہ اگر تم ان میں خیر جانتے ہو، یعنی ان کے اندر بھلائی ہے ان کو آزاد کر دینے میں، تو پھر ان کو آزاد کر دو۔ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے ان میں سے کچھ دے کر ان کی مدد کر دو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ پیسے لا کر دیں گے، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ خود پیسہ لا کر دیں گے، یعنی اگریمنٹ کرنے کے بعد اگریمنٹ کے حساب سے وہ لا کر دیں گے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود بھی اپنی طرف سے انہیں کچھ پیسہ دے دو، آپ خود بھی، یعنی ان کی کوئی ای ایم آئی ان کی جو ہے نا معاف کر دو، ان کو معاف کر کے بھائی یہ مہینے کے پیسے آپ مت دے دو، یا تو پیسہ مت لو ان سے، یا پھر ان کو جو پیسہ آنا ہے ان کے پاس سے اس میں ان کی کچھ مدد کر دو۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے جو طریقے اپنائے ہیں غلاموں کو آزاد کرنے کے، بہت بہترین طریقے۔ ایک تو کئی ایک مسائل میں تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزاد کرنے کا ڈائریکٹ حکم دیا ہے، یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، جیسے کوئی شخص جو ہے بیوی کے ساتھ زہار کر لیا، اس کو حکم دیا گیا کہ وہ غلام کو آزاد کرے، یا کوئی شخص جو ہے رمضان کے روزے کی حالت میں جمع کر لیا، اس کو حکم دیا گیا کہ وہ غلام کو آزاد کرے۔ غلام کو آزاد نہیں کر سکتا ہے تو اس کو کہا گیا کہ وہ 60 دن کے روزے رکھے، 60 دن کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کو کہا گیا کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اس طرح مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا، اور ان میں سے ایک طریقہ مکاتبہ کا ہے۔ اور اس مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مشہور واقعہ، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا جو ایک لونڈی تھی، کسی لوگوں کے پاس وہ لونڈی تھی، انہیں آزاد ہونا تھا، انہوں نے ان سے اگریمنٹ کیا تھا، اور اس کی رقم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس رقم میں مدد کی تھی۔ بریرہ رضی اللہ عنہا بڑا مشہور واقعہ، بڑا دلچسپ واقعہ، صحیح بخاری کا طویل واقعہ ہے۔ وہ اور ان کے شوہر دونوں بھی غلام تھے، انہوں نے مکاتبہ کر لیا، اگریمنٹ کر لیا، اگریمنٹ کر کے انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ اب وہ آزاد ہو گئی اور ان کے شوہر ابھی تک غلام ہیں۔ تو اسلام میں یہ طریقہ بتایا گیا کہ ایک غلام آزاد کے نکاح میں نہیں رہ سکتا، اور جب عورت آزاد ہو گئی، شوہر غلام ہے، اب وہ نہیں چاہے گی کہ میں غلام شوہر کے ماتحت رہوں، میں تو آزاد ہوں۔ تو انہوں نے ان سے نکاح کو ختم کر لینا چاہا، اور وہ ان کے شوہر ان کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، گلیوں میں ان کے پیچھے پھرتے تھے، روتے تھے۔ بڑا مشہور اور دلچسپ واقعہ صحیح بخاری کی روایت میں۔ تو برکیف اسی سلسلے میں یہاں پر یہ جو حکم آیا ہے مکاتبے کا، اگریمنٹ کر کے انہیں مال دے کر، بلکہ الٹا اور انہیں مال دے کر انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ یہ دوسرا حکم تھا اس آیت میں۔ اب تیسرا حکم ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ
ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم۔ اس آیت میں جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ دراصل کچھ ایسے لوگ تھے معاشرے میں جو اپنی لونڈیوں کو زنا کے لیے آمادہ کرتے، انہیں دوسرے لوگوں کے پاس بھیجتے اور ان سے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے، اس سے پیسہ کماتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اور اللہ تمہاری وہ لونڈیاں جو پاک دامنی چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ زنا کرنا، مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ زنا کرنا چاہتی ہوں تو ان سے زنا کرواؤ، نہیں۔ اس معاشرے میں، اس زمانے میں کچھ ایسے بدبخت لوگ تھے جو ان لونڈیوں کا ناجائز استعمال کروا کر پیسہ کماتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکم دیا تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامنی چاہتی ہوں تو محض دنیاوی زندگی کے فائدے کی خاطر انہیں زنا پر مجبور نہ کرو۔ اس کو الٹے معنی میں نہیں لینا ہے، اس آیت کا معنی الٹا نہیں لینا ہے۔ پہلا الٹا معنی کیا ہے؟ اگر وہ پاک دامنی نہیں چاہتی تو انہیں مجبور کیا جا سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا، دنیاوی فائدہ نہیں ہے، بغیر فائدے کے، بغیر کسی جو ہے نا پیسے کے، ایسے ہی جاؤ تم جو ہے نا میرا دوست ہے اس کے پاس جا کے آ جاؤ، تو یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کچھ نادان لوگ، جیسے کہ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کی دو لونڈیاں تھیں، مسیکہ اور امیمہ نام کی، مسیکہ اور امیمہ نام کی اس کی دو لونڈیاں تھیں۔ یہ اپنی لونڈیوں کو آمادہ کرتا تھا اور ان دونوں کو بھیجتا تھا، جیسے یہاں پر ہے مسیکہ اور امیمہ، ان دو لونڈیوں کو، یہ جو کہ مسلمان ہو گئی تھی، انہیں ابھی بھی زنا کر کے پیسے کمانے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نافذ کر دیا کہ نہیں، کسی کو ایسا مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جو انہیں مجبور کرے گا، اب وہ لونڈی ہے، آزاد نہیں ہوئی ہے، چونکہ وہ اپنے آقا کے ماتحت ہے، ایسی صورت میں اگر اسے جبر کیا گیا، اسے زبردستی کی گئی، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان پر جبر کیے جانے کے بعد بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ان پر زور زبردستی کر کے انہیں زنا پر آمادہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لونڈیوں کو معاف کرنے والا ہے، ان لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے جو زبردستی انہیں زنا کروا رہے ہیں۔ اور اس آیت میں ایک اور حکم جو نکاح کرنے اور مالداری کے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز کر دے گا، اس آیت کو بعض لوگوں نے نکاح متع اگریمنٹ والا نکاح، جو شیعہ حضرات کے پاس آج بھی جائز ہے، بلکہ اس کی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے پاس، جبکہ یہ نکاح حرام ہے۔ اسلام میں شروع میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو جنگ میں جب یہ لوگ جاتے، مہینہ 2 مہینے، بسا اوقات اور بھی بڑھ کے بھی ایام لگ جاتے، تو وہاں کی قبیلے کی عورتوں سے نکاح کرتے تھے تاکہ ان کے رہن سہن، ان کا کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے، اور ان کی جو جسمانی خواہشات ہے اس کی بھی تکمیل حلال طریقے سے ہو جائے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو حرام کر دیا، اور اس کو قیامت تک کے لیے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود آ کر اعلان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع کو حرام قرار دے دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک بھی بہت سے شیعہ حضرات اس کو حج نہیں بلکہ کئی حجوں کے برابر ثواب قرار دے کر زنا کر رہے ہیں، زنا کروا رہے ہیں، اور ان سے جو اولاد ہوتی ہے زنا کی اولاد زنا، اس کو اپنا امام بنا کر اپنے خانقاہوں میں، اپنی درگاہوں میں، اپنے جو ہے نا جو عبادت کے ان کے مراکز ہیں، مسجد میں تو یہ لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں، جو ان کے اپنے مراکز ہیں، سینٹرز ہیں، وہاں پر انہیں اپنا امام بنا کر بٹھائے ہوئے ہیں ان اولادی زنا کو۔ حالانکہ یہ حرام کام ہے، زنا ہے، اسے کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن ان کے پاس اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو 1 حج کے برابر ثواب، 1000 حج کے برابر ثواب، ایسے ثواب کے وعدے اور ایسی جو نا امیدیں دلائی گئی
کہ انسان نہ کرنے والا بھی اس گناہ کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ وہ گناہ میں پڑ جائے، اور دین اسلام کی صریح مخالفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت کرتا ہوا وہ زندگی گزارے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آیت نمبر 34، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اب تک جتنے احکامات بتلائے ہیں، پردے کے احکام، زنا کی سزا، زنا پر تہمت کی سزا، اور مختلف جتنے احکامات گزرے ہیں، ان تمام کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہارے لیے کھلی آیتیں بیان کر دی، کھلی آیتیں نازل کی ہے، کھول کھول کر ایک ایک حکم۔ آپ دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک سورہ نور جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس سورہ نور کی ابتدائی آیات سے لے کر اب تک جہاں تک ہم نے پڑھ چکے ہیں، تقریباً 4 رکوع اس کے ہو گئے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک حکم کو ایکسپلین کیا ہے واضح انداز، بلکہ پوری قرآن ہی ایسی ہے، پوری قرآن ہی ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا معنی پوشیدہ نہیں رکھا گیا، بلکہ تمام کو واضح کیا گیا۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ان کے واقعات جس سے عبرت حاصل کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو عبرت حاصل کرو۔ یہ پچھلے لوگوں کے واقعات، قصے، کہانیاں، بعض لوگ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں کہا قالوا اساطیر الاولین، یہ قرآن کیا ہے، یہ تو پچھلے لوگوں کے واقعات سے بھری پڑی کتاب ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم بنی اسرائیل، ان تمام کے واقعات ہے۔ یہ نہیں، بلکہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے عبرتیں رکھی ہیں، نصیحتیں رکھی ہیں، ایسے نہیں بیان کیا گیا ان واقعات کو۔ آگے اللہ نے کہا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت نازل کی ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اور جو منافقین ہیں وہ عبرت حاصل کرنے کے بجائے مزید اس کے اندر خامیاں ڈھونڈتے ہیں، اس کی متشابہ آیتوں کو لے کر اس کے اندر اختلاف اور تضاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو لوگ فتنہ چاہتے ہیں، یبتغون الفتنہ یا یبغون الفتنہ، جو لوگ یا وابتغاء تأویلی، اس کی تعویل کرنا چاہتے ہیں فتنے کے طور پر، لیکن وہ تعویل نہیں کر سکتے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کی تعویل کوئی اور نہیں جانتا، سوائے یہ کہ والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ لوگ ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ آج بہت سے لوگ امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے اندر 2 طرح کے فتنے بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں۔ ایک فتنہ ہے شہوات کا، خواہشات کا، مال، عورت، پیسہ، حرام، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، شہوات۔ اور دوسرا اس سے بڑا فتنہ ہے دین کے نام پر لوگوں کو بے دین کر دینا، اس کا نام ہے شبہات کا فتنہ، ڈاؤٹس پیدا کر دینا، حدیثوں کی صحت کے بارے میں، یا بلکہ حدیثوں کا ہی انکار کروا کر قرآن مجید کا انکار، دین اسلام کا انکار کرنے تک لوگوں کو آمادہ کر دینا۔ ایسے کئی سائٹس ہیں، ایسے کئی چینلز ہیں جو آج لوگوں کے درمیان کام کر رہے ہیں، لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں دین اسلام سے۔ کئی لوگ جو سالوں سے 50 سال، 40 سال سے مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایسے شکوک و شبہات جو ان کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے متنفر ہو کر دین اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اور یہ جو فتنے آ رہے ہیں اس کے وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو دین اسلام کی تعلیم نہیں جانتے ہیں، جو دین کو نہیں جانتے ہیں، قرآن مجید کے ان احکامات کو نہیں جانتے ہیں، یا احادیث کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، بھولے بھالے لوگ ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی کہو ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہی صحیح ہے، تو ان کو صحیح اور غلط کی تمیز ان کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، جس کی بنا پر وہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ یہاں تک آیت نمبر 34 تک ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، آیت نمبر 34۔ اس میں اگر کوئی سوال ہو تو سوال کریں۔